اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت۔ پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے چند علوم کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، جن میں سے پہلا علم عقائد کو بما دلائل سے سیکھنا، یعنی عقائد کا علم سیکھنا فرض ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ خالی آپ نے سنا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس پر ہم نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے کہ عقیدہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے، یا پھر جو اکابرین اسلام نے عقل سلیم سے عقائد کو ثابت کیا انہیں ہمیں قبول کرنا ہوگا، اور یا پھر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، معاشرے کا ایک بہت بڑا مسلمانوں کا حصہ، اور جن میں علماء اور مفتیان کرام وغیرہ بھی شامل ہوں، نہ کہ صرف عوام، اگر وہ کسی عقیدے پر قائم ہیں تو آپ کے لیے ایک شرعی دلیل ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس عقیدے کو اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ ایک بڑی جماعت اس عقیدے پر قائم ہے، یہ بھی ایک شرعی دلیل ہے۔ تو یہ عقائد بمع دلائل سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوتاہی کرنے والا خوف ہے کہ یا تو معاذ اللہ کافر و مشرک ہو جائے گا اور یا بدعتی ہو جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہیں کہ اگر انسان کو معلوم نہ ہو، وہ جہالت میں، کم علمی میں خدا نخواستہ کفر و شرک کا ارتکاب کر بیٹھے، تو پھر دنیا میں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا ہے، بعض اوقات تجدید ایمان کا موقع بھی نہیں ملتا، اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب وہ بروز قیامت اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا حشر نہیں ہوگا، غیر مسلمین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو انتہائی توجہ سے ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اپنے عقائد کو سیکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر توجہ نہ رہے تو بعض اوقات انسان بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے بدعت ہو، چاہے وہ اعمال کے لحاظ سے وہ بدعتی بن جائے، لیکن دونوں اس کے لیے نقصان کا باعث ہیں، اور ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی کمزوری ایمان کے باعث دنیا میں یا آخرت میں سخت گرفت میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ انسان عقیدے کا علم اچھی طریقے سے حاصل کرے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں آسمانی کتابوں کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ آسمانی 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ہمارا شاید بچہ بچہ ان باتوں کو جانتا ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل کیا گیا، آپ کو عطا کیا گیا۔ تو یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں ہے۔ اور یاد کیجئے کہ ہم نے عطا کی موسیٰ کو ایک کتاب، اس سے مراد توریت ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی فرقان، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 163 میں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ حدید آیت نمبر 27 میں، اور ہم نے پیدر پہ بھیجے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے انبیاء علیہ السلام، اور عطا کیا ہم نے آپ کو انجیل۔ انہو، اور یہ سورہ واقعہ آیت نمبر 77 میں اللہ نے فرمایا کہ انہو لقرآن کریم، کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے، ایک مقدس، ایک محترم قرآن ہے۔ تو ہمارا عقیدہ چونکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم حاصل کرتے ہیں، لہٰذا 4 کتابوں کا ثبوت قرآن عظیم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، مخصوص بندوں کو ان کے نام بھی ذکر فرما دیے ہیں۔ ایک روایت سماعت فرمائے کنز العمال آیت حدیث نمبر ہے 44158، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی کتب نازل فرمائی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 104 کتابیں۔ تو 104 کتابوں سے مراد 4 تو کتابیں تھیں، باقی سب صحائف تھے، چھوٹے چھوٹے رسالے آپ کہہ لیں یا صحیفوں کی شکل میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اور پھر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفصیل بیان فرمائی، فرمایا شیث علیہ السلام پر 50 صحائف، خنوخ پر 30، ابراہیم پر 10، موسیٰ پر توریت سے قبل 10، اور توریت و زبور، انجیل اور قرآن نازل فرمائی۔ تو اس طرح وہ پیچھے 100 ہوئے، اور یہ مل کر مختلف حدیثیں ہیں۔ اس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں بعض وقت منقول ہے، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ صحائف کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں
104 کا ذکر فرمایا کہ 4 آسمانی کتابیں وہ ہٹا لیں تو 100 رہ گئے، اور 100 یہ صحائف ہیں جو مختلف انبیاء علیہم السلام پر نازل کیے گئے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، ایک کالر منتظر ہے، پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو اور اس کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے۔ السلام علیکم۔ اب یاد رکھیے کہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تو قرآن عظیم کے بارے میں خاص طور پر ذرا ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کا اطلاق 4 چیزوں پر ہوتا ہے، اور کلام الہی ان میں سے ایک ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، قرآن 4 چیزوں کے مجموعے پر بولتے ہیں، ایک الفاظ، دوسرے معانی، تیسرے نقوش، اور چوتھے وہ واقعات جو ماضی میں گزرے اور قرآن عظیم میں ذکر کیے گئے، جن کو ترجمہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اصطلاحی لفظ ترجمہ استعمال کیا جاتا ہے، ویسے ہمارے ہاں ترجمہ ٹرانسلیشن کو کہتے ہیں، لیکن جو فقہاء یا علماء اسلام بعض اوقات ان واقعات کے لیے استعمال فرماتے ہیں، ان واقعات کو جو الفاظ یا نقوش ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اس کو ترجمہ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو یعنی الفاظ کو نہ کہیں بلکہ آپ یوں کہیں کہ جو واقعہ ہوا تھا وہ ترجمہ ہے، آپ آسان الفاظ میں واقعی کہہ لیجئے۔ تو قرآن ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ الفاظ انہیں کہتے ہیں جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وحی نازل ہوتی تو آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اپنی زبان اقدس سے قرآن عظیم کو پڑھتے تھے، ورنہ صحابہ کو کیسے پتہ چلتا؟ تو جو آپ کی زبان اقدس سے الفاظ نکل رہے ہیں، جو کچھ کلمات نکل رہے تھے، ان کو کہتے ہیں الفاظ، اور ان سے جو مفاہیم صحابہ کرام علیہم رضوان اخذ کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے، معانی، مطالب وغیرہ، انہیں کہتے ہیں معنی۔ تو الفاظ اور معنی۔ تیسرے نقوش تھے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان لکھ لیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں لکھے ہوئے کو نقوش۔ اگرچہ ہمارے اردو اسلوب میں یا ہماری اردو زبان میں ہم لکھے ہوئے کو بھی کہہ دیتے ہیں الفاظ، کہ بھئی کتنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ذرا یہ لفظ پڑھ کے بتانا، لیکن اصطلاحی اعتبار سے یاد رکھیں، اس کو لفظ نہیں کہتے بلکہ لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نقش، اور اس کی جمع ہے نقوش۔ تو جو زبان سے نکلے وہ لفظ، اس سے جو مفہوم سمجھ میں آئے وہ معنی، اور جب اس زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو آپ یہاں لکھ دیتے ہیں کچھ حروف کے ساتھ ایک مجموعے کی شکل میں، تو اس کو کہتے ہیں نقوش۔ اور کچھ وہ واقعات تھے جو پہلے ہو گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی واقعہ ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو واقعات تھے ان کو کہتے ہیں ترجمہ یا یہ واقعات۔ تو یاد رکھیے کہ ان میں سے یہ چاروں قرآن، اس پہ ان 4 کے مجموعے پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلے میں کال لے لوں، پھر میں جو اصل بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں سمجھاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تو اب یہ ذرا غور سے اس بات کو سماعت فرمائیے گا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ یہ بات میں اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی ابتدا تھی، کیونکہ جس شے کی ابتدا ہوتی ہے اس سے پہلے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ تو کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لہٰذا معلوم ہوا جیسے صفات قدیم، ذات قدیم، ایسے اس کے تمام صفات بھی قدیم۔ اور اسی طریقے سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کبھی فنا قائم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسی اس کی صفات پر بھی کبھی بھی فنا واقع نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت ذاتیہ فنا ہو سکتی ہے، مثلا کلام اس کا ختم ہو سکتا ہے، دیکھنا ختم ہو سکتا ہے، سننا ختم ہو سکتا ہے، تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک عیب کو تسلیم کرنا ہے۔ کیونکہ جس کی سماعت چلی جائے اسے ہم عرف عام میں بہرا کہتے ہیں، جس کی بینائی چلی جائے اس کو نابینا کہتے ہیں، جس سے علم سلب کر لیا جائے وہ جاہل رہ جاتا ہے، اور جس سے کلام سلب کر لیا جائے اسے گونگا کہا جاتا ہے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ان تمام نقائص اور عیوب سے پاک و صاف ہے۔ لہذا جیسے اس کی ذات ہمیشہ قائم رہے گی، اس کی صفات بھی ہمیشہ قائم رہیں گی۔ لہذا بھی یاد رکھیے کہ جب کلام بھی اللہ کی صفت ہے تو جس کو ہم کلام الہی کہیں گے، اس کا مطلب ہے اس پر کبھی بھی فنا واقع نہیں ہوگی، کبھی بھی اس پہ فنا واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس کو غور سے ایک بات کو سماعت فرمائیں۔ آپ نے کتنی ہی خبروں وغیرہ میں سنا ہوگا کہ کسی شیطان نے قرآن مجید کے نسخے کو جلا دیا۔ اس پر ہم ذرا آپ کلام کر کے میں آپ کو جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بہت غور سے آپ سماعت فرمائیے گا۔ پہلے کالر ہیں، کال لے لیں تاکہ وہ بھی بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو، پھر ہم بھی نہ ہو۔ تو ایک میں کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھا رہا تھا کہ لفظ قرآن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو یاد رکھیں 4 چیزوں کے مجموعے پر اس کو بولا جاتا ہے۔ ایک وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے کہ جب اللہ نے وحی نازل فرمائی، جبریل امین نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کو پڑھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا اپنے کرم سے فوراً سرکار کو حفظ کروا دیا، یہ فوراً سرکار کو حفظ ہوتا چلا جاتا تھا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ مجھ پہ ایک آیت نازل ہوئی، آپ نے اس کو پڑھا۔ اب یہ جو آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں لفظ۔ اس لفظ کو سننے کے بعد جو صحابہ کرام کو آیت کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آئے، اس معنی جو مفہوم سمجھ میں آیا ہے اسے ہم معنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے، تو جو کچھ لکھا ہے ان کو نقوش کہا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے واقعات ہو چکے تھے جنہیں قرآن میں ذکر کیا گیا، انہیں واقعات کہتے ہیں یا ترجمہ کہتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا 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 کیا تھا، فرعون سے مقابلہ ہوا، آپ نے مقابلہ کیا جادوگروں سے، تو یہ الفاظ ہیں بظاہر، یہاں تو نقوش موجود ہیں لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مصداق بھی تھا، جو پہلے کبھی تاریخ میں واقعات ہو چکے تھے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا، وہ واقعات۔ ان چار چیزوں کا مجموعہ قرآن عظیم کہلاتا ہے۔ اب یاد رکھیں، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ایسے اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کبھی فنا واقع نہیں ہو سکتی، ناممکن، اسی طریقے سے اس کی صفات پر نہ کبھی فنا واقع ہوگی، نہ ان کے لیے فنا ممکن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص آپ سے سوال کر رہا ہے کہ بھئی ہم نے خبر میں سنا ہے کہ کل کسی شخص نے معاذ اللہ قرآن پاک کو جلا دیا۔ اگر قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو یہ جل کر فنا کیسے ہو گیا؟ حالانکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر فنا واقع ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے فنا واقع ہو گیا؟ تو اب اس کا جواب اچھی طریقے سے سماعت فرما لیں کہ قرآن چار چیزوں کے مجموعے کو ضرور کہتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز کلام الہی ہے جو اللہ کی صفت ہے۔ چار چیزوں پہ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن کلام الہی ان میں سے ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ذکر فرمائے، تو یاد رکھیں کہ جیسی لفظ زبان سے نکلتا ہے، پیچھے دوسرا آنے والا لفظ اس کو ختم کر دیتا ہے، اسی وجہ سے پہلا چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، تو یہ الفاظ فنا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لکھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا جو پرنٹڈ قرآن مجید ہوتے ہیں، یہ نقوش جل بھی جاتے ہیں، یہ بھی فنا ہو جاتے ہیں۔ جو واقعات کبھی ماضی میں ہوئے، وہ ہوئے اور ختم ہو گئے، ان پر بھی فنا واقع ہو گئی، لیکن ایک چیز پر کبھی فنا واقع نہیں ہوتی، اور وہ ہے معانی۔ اگر تمام دنیا کے لوگ، مطلب جیسے قیامت میں ایسے ہی ہوگا کہ سب ختم ہو جائیں گے، صحائف اٹھا لیے جائیں گے، نقوش ختم، لفظ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، واقعات تو پہلے ختم ہو گئے، لیکن ایک چیز تو اس وقت بھی باقی ہوگی، اور وہ معانی ہے، اور وہ معانی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کو لازم ہے، وہی کلام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو معانی ہے، اسی کو کلام الہی حقیقتاً کہتے ہیں۔ تو ہم عرف عام میں کہہ دیتے ہیں، جیسے قرآن مجید رکھا ہوتا ہے کتابی شکل میں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بالکل یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس میں کلام معانی کا نام ہے، اسی کو کلام نفسی بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لفظ یاد رہے تو یہ کلام نفسی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً کلام ہے۔ آپ اگر ایک آیت معاذ اللہ لکھی ہو، اسے کوئی جلا دے، آیت جل جائے گی، لیکن کیا اس کا مفہوم بھی جل سکتا ہے؟ اس کا معنی مطلب بھی جل سکتا ہے؟ وہ نہیں، اس لیے کہ وہی تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس پہ مزید میں تشریح کروں گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، ذرا غور سے اس کو ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ کلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کلام الہی جس کو ہم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ سے اگر یہ کویسچن کروں کہ قرآن چار چیزوں پہ بولا جاتا ہے، الفاظ، ان سے جو معانی سمجھ میں آ رہے ہیں وہ معانی، تیسرا جو لکھا گیا وہ نقوش، چوتھا قرآن میں جو واقعات ذکر کیے گئے جو کبھی ماضی میں ہوئے وہ واقعات، ان میں سے بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی؟ تو آپ کا جواب یہ ہمیشہ سے باقی رہ سکتی ہے، یا ان میں سے کون سی ایسی چیزیں جسے آپ ختم نہیں کر سکتے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا، اگر آپ تھوڑا سوچیں گے کہ لفظ تو منہ سے بولتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان پہ فوراً فنا واقع ہو جاتی ہے، نقوش جلائے جا سکتے ہیں، جو واقعات ماضی میں ہوئے وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، گویا کہ ایک ہی چیز رہ گئی اور وہ ہے معانی۔ تو بس سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ معنی اور مفہوم کا نام ہے۔ تو قرآن عظیم کو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عرف عام میں جب قرآن کتابی شکل میں رکھا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن عظیم کا ایک جو جن چار چیزوں پہ لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، لفظ قرآن آپ بول سکتے ہیں، ان میں سے ایک چیز اللہ کا کلام بھی ہے، کلام الہی، لیکن جو بطور صفت اللہ کا کلام ہم کہتے ہیں وہ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے نقوش مٹ سکتے ہیں، واقعات ختم ہو سکتے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، بلکہ الفاظ جب زبان سے انسان ادا کرتا ہے تو ان پہ فنا فوراً طاری ہو جاتی ہے۔ معانی، مطالب، مفاہیم یہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس پر کبھی بھی فنا واقع نہیں ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی، تمام لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کوئی بھی مخلوق باقی نہیں بچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم فرما دے گا، اور پھر پوچھے گا کہ آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی حکومت ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس وقت تو تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں، جو کچھ لکھا ہوا ہے تمام پرنٹڈ چیزیں ختم ہو جائیں گی، واقعات تو پہلے ختم ہو گئے، کوئی بولنے والا نہیں تو الفاظ پہ بھی فنا طاری نظر آتی ہے۔ وہ کون سی شے ہوگی، وہ کون سی چیز ہے جو اس وقت بھی ذات باری تعالیٰ کی صفت کے طور پہ اس کی ذات کو لازم ہے؟ جواب یہی ہوگا معانی اور مفاہیم۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، جیسے اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، لہٰذا جب اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو آپ اور میں بھی اللہ کی مثل نہیں ہوں گے۔ جب ہم اللہ کی مثل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے جب آپ اور میرا کلام ایسا ہے کہ جو باقاعدہ اس کی آواز ہوتی ہے، وہ سنا جا سکتا ہے، محسوس ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسی نہیں ہوں گی۔ اس کا کلام ہے لیکن وہ آواز سے پاک و صاف ہے۔ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پھر جبریل امین نے تو الفاظ کی شکل میں سرکار کے سامنے بیان فرمایا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کلام الہی اللہ کی صفت ہے، لیکن جو قرآن عظیم ہمارے پاس موجود ہے، اس کا اطلاق یا اس لفظ قرآن کو 4 چیزوں پر بولا جاتا ہے، ان میں سے ایک اللہ کا کلام اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو قرآن تو کہلاتی ہیں لیکن کلام الہی کی تعریف ان پر صادق نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان 4 میں سے ایک چیز غیر فانی ہے، وہ معانی اور مطالب اور مفاہیم ہیں، باقی 3 چیزوں پر فنا واقع ہوتی ہے، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ معانی اور مفہوم ہیں جو جب آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے آخری بات میں عرض کر دوں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں ثابت ہیں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ میری زبان سے الفاظ نکلتے ہوئے آپ سن رہے ہیں، اور ایک آپ نے اس کا مفہوم سمجھا جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ الفاظ تو ختم ہو گئے، اب میں آپ سے پوچھوں الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، آپ فوراً سنا دیں گے، کیوں؟ آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ جو ذہن میں ہے وہ ہے مطالب اور مفاہیم، حقیقتاً وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بقیہ مسائل نیکسٹ پروگرام میں اور ہم عرض کریں گے۔ ایک کالر منتظر ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔